کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ قید نہیں فرماتا ہے بلکہ فرماتا ہے جو کوئی بھی انسان دنیا کے اندر خیر کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ خیر اس کو پہنچ کر رہے گا، چاہے آدمی نیکی چھپ کر کرے، چاہے آدمی خیر کے کام اندر کرے یا دکھا کر کرے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا کبھی فائدہ نصیب کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ محترم سامعین، آگے تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح خیر کے کام کرنے والا، کوشش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دیتا ہے، اسی طرح کوئی انسان فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو محترم سامعین، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا، بھائی پھر غیر مسلم بھی جو نیک کام کرتے، اچھے کام کرتے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ حدیث سے آپ کو اندازہ لگے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان نہیں ہے پھر بھی وہ نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کا بدلہ، غیر مسلم کا کیا ہوا نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آخرت میں عطا کریں گے، بلکہ دنیا کے اندر اسے عطا فرما دیتے ہیں، آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ تو سیدھا جہنم میں جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے جو غیر مسلم بھائی ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اللہ اسے بھی بدلہ عطا فرماتا ہے، اسے بھی اگر صدقے اور خیرات کو کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو امام بخاری نے نقل فرمایا کہ ایک مسلمان تھا، اس کی آخری خواہش تھی شہد کھانے کی، اللہ نے اس کو شہد عطا نہیں کرا، اور دوسرا غیر مسلم تھا، اس کی آخری خواہش تھی مچھلی کھانے کا، اللہ نے اس کو مچھلی کھلا دیا۔ فرشتے نے پوچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بڑے ہیں، آپ عالم الغیب ہے، یا اللہ آپ ایسا کیوں کیے؟ ایک آپ کے ماننے والے کو آپ نے خواہش پوری نہیں کرے، اور وہ دوسرا جو آپ کو نہیں مانتا تھا، آپ کی نافرمانی کرتا تھا پوری زندگی کے اندر، اس کو آپ نے آخری خواہش مچھلی کھانے کی تھی، آپ نے اس کو کھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، اس کی مصلحت یہ ہے جو ایمان والا تھا اس کو میں بڑا بدلہ دینا چاہتا تھا، وہ دنیا کے اندر وہ بڑا بدلہ اس کو نہیں مل سکتا، اس کو احساس نہیں ہوتا، جب وہ میرے پاس آئے گا تو اس کا بدلہ میں بڑا اسے عطا فرماؤں۔ اور جو غیر مسلم تھا اس کی ایک نیکی اچھی تھی، اس نے ایک نیک کام کرا تھا، اگر میں اس کو دنیا میں تو نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہے، غیر مسلم ہے، لہذا اس کا بدلہ آخرت میں نہیں تھا دنیا میں تھا، اسی لیے میں نے اس کی آخری خواہش مچھلی کھانے کی اس کی پوری کرا تھا۔ تو محترم سامعین، تو جو نیکی کرے گا مسلمان ہے اللہ اسے دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا، جو غیر مسلم ہے اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ تو اچھائی کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی چاہے چھپ کر برائی کرے یا کھلم کھلا برائی کرے، اس کا انجام دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر آپ کے کئی سارے مثالیں ہیں، جیسے ایک آدمی گناہ کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، لوگ نہیں دیکھ رہے، ہم چھپ کر رہے ہیں، لیکن یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر رکھے گا۔ آپ کو مثال آپ سنتے ہوں گے، چور 10 مرتبہ چور کر لے، ایک نہ ایک دن اس کو ملنا یقینی ہے۔ تو اسی طرح اگر آدمی برائی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا انجام دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو محترم سامعین، تو خلاصہ کلام کیا پتہ چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی صورت میں دونوں باتوں کو ذکر کر دیا، اسی لیے ہمیں اور آپ کو اچھائی کے کوششوں میں کرنا ہے، اچھائی کے کام میں آگے بڑھنا ہے، برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے۔